اسلام کے رائج فکر کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ خاتون سربراہ نہیں بن سکتی. پر تم نے عمل درآمد کرنا ہے، اس کی تعمیل تم پر اب واجب ہو گئی ہے. جب اتنا بڑا دعویٰ میں کرتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کلیم کو ویریفائی کروں، کوالیفائی کروں، اور یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کہی تھی. تو اللہ کی بات تو یا قرآن سے ہم تک پہنچی ہے یا سنت متواترہ سے ہم تک پہنچی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم معاملہ جو کہ ایک ویڈیو کی شکل میں آپ ٹیزر کی شکل میں دیکھ بھی چکے ہوں گے. دراصل ایک ویڈیو ہے جس کے اندر جاوید احمد غامدی صاحب کے داماد حسن الیاس صاحب، جو کہ ان کی دعوت کا یا ان کی فکر کا، غامدی صاحب کی غامدیت کا پرچار پوری دنیا میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی یا ریکارڈ کروائی جس کے اندر ان سے حمزہ علی عباسی نے سوال پوچھا کہ جناب اس طریقے سے ایک فکر رائج ہے ہمارے ملکوں کے اندر، مسلمانوں کی سوچ کے اندر، کہ عورت کی حکمرانی جو ہے اس کو اسلام حرام سمجھتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا باتیں کی، اس میں سمجھ لیجئے ہم 3 لیولز کے اوپر ان کی باتوں کا جواب دیں گے. نمبر 1، انہوں نے کہا کہ کلیم کو ویریفائی کس سے کرنا ہے، قرآن یا سنت سے یا متواتر ہے سنت سے. ٹھیک ہے، ایک تو اس چیز کے اوپر ہم ان کو قرآن اور سنت دونوں سے، سنت متواترہ سے جواب دیں گے کہ عورت کی حکمرانی کی اسلام کے اندر کتنی گنجائش ہے یا کیا ہے. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکوں کے اندر، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں عورت کی حکمرانی یا لیڈرشپ رائج ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم ان کو اس بات کا بھی جواب دیں گے. اور نمبر 3، انہوں نے اس حوالے سے جو حدیث کے اوپر نشتر چلایا کہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، یعنی 4425 اور دیگر مقامات کے اوپر بھی آتی ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے کسی عورت کو اپنا حکمران بنایا. ان تینوں لیولز کے اوپر ہم ان کی باتوں کا جواب دیں گے. تو آئیے پہلے سٹیپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کلیم کیا کہ ہم اگر کوئی عورت کی حکمرانی کے حوالے سے کلیم کرے گا تو ہم اس کلیم کو ویریفائی کریں گے قرآن یا سنت متواترہ سے کہ ہم تک یہ کیا بات پہنچی ہے. تو آئیے پہلے قرآن کے پاس چلتے ہیں. قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے اندر الرجال قوامون علی النساء کی جب بات آتی ہے تو وہاں سے ان کا یہ دعویٰ کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز ہے پاکستان میں یا دنیا کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے منع نہیں کی، تو اسی آیت کے اندر اسی بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ آیت نمبر 34 سورہ نساء کے اندر الرجال قوامون علی النساء کہا تو یہاں پہ کیٹیگوریکلی کلیئرلی مینشن کر دیا. اور یہ ترجمہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. امین احسن اسلائی صاحب، جن کو بہت زیادہ غامدیت پرست انڈورس بھی کرتے ہیں، اچھا ترجمہ ہے. بہرحال انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں بوجہ اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. اور آگے پھر مزید مال کا یا بیویوں کے حوالے سے بھی بات آئی. یعنی آپ یہ سوچ لیجئے کہ گھر کے اندر سربراہی کا اگر اللہ تعالیٰ ایک مرد کو رتبہ دے رہے ہیں تو پورے معاشرے کے اندر کیا ہوگا. پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اسی آیت کے اندر اگر عورت کو سزا دینے والی بات بھی ہے نا، سورہ نساء 34 نمبر آیت کے اندر، تو وہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ اہل مرد کو بنا رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء کے آگے مزید ایکسٹینشن کے اوپر. تو اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے، غامدیت پسند لوگوں سے پوچھ لیا جائے. اور ساتھ ساتھ اب ہم آگے چلتے ہیں، قرآن پاک سے ہم اور بھی ریفرنسز آپ کو انبیاء کے ریفرنسز دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت متواترہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اوپر کوئی لیڈر جو ہے وہ جو خود اپنی طرف سے بھیجا اس قوم کے اندر انبیاء کی شکل میں، موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل، کوئی نبی جس کا بھی آپ نام لیں علیہ السلام، ان میں سے ایک بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جس کا قرآن پاک کے اندر ذکر آیا ہو. تو اس سے کیا آپ کو واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی سنت متواترہ جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہے وہ بھی یہی ہے کہ عورت کی حکمرانی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. یہ تو ہم نے آپ کو قرآن پاک سے دکھا دیا. اب ہم آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے اس کا بھی کہا کہ نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ سے ہمیں دکھائیں. تو جناب بدر سے لے کے آخری جنگ تک آپ ہمیں بتا دیں کس جنگ کے اندر نبی علیہ السلام نے کسی عورت کو کسی ایک چھوٹے سے لشکری کا بھی جو ہے وہ سربراہ بنایا ہو.
آپ ہمیں سنت متواترہ سے دکھا دیں. اگر آپ کے سامنے ہمارے سامنے سنت متواترہ یہ ہے، کہیں بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، چاہے موتا ہو، کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی معاملہ ہو حکمرانی کے حوالے سے، گورنرشپ بعد میں جب فتح مکہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی مختلف علاقوں کے اندر گورنر بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیج رہے ہیں، اس میں ایک بھی عورت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چھوٹی سی کمیٹی کا بھی سربراہ کسی عورت کو بنایا ہو، کو جا کے ایک علاقے کا گورنر بنانا، کو جا کے کسی ایک لشکر کا امیر بنانا آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے جو ایک اعتراض ہو گیا نا کہ قرآن و سنت سے ہم نے ان کو اب ویریفائی کر دی یہ چیز، سنت متواترہ سے بھی سمجھا دی آپ کو، اور یہ غامدیت پسندوں کو یہ چیز آپ پہنچا دیجئے گا. پھر اس کے بعد اب ہم اس حدیث کے اوپر چلتے ہیں 4425 صحیح بخاری کی، کہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو جناب انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہ معاملہ تھا جناب، ایک جو ہے ایک قوم کی جو ہے نا عورت، اس کو حکمران بنانے کے پیچھے ایک سٹوری تھی. وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط گیا تھا اس بادشاہ کے پاس، اور اس نے خط پھاڑا ہوا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کی بیٹی کو جب بوران کو بنا دیا، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بنا نہیں سکتی. یہ تو فہم غامدیت پسندوں نے دیا، حالانکہ اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ کوئی قوم بھی فلاں نہیں پا سکتی، ٹھیک ہے، جس نے حکمران بنایا. اب اس کے اوپر ہم صحابہ کا فہم آپ کو بتاتے ہیں. صحابہ کا فہم جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4425 کے اندر ہی اسی فہم کا اشارہ ہے. ابو بکرہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کیا معاملہ کیا کہ جس وقت حضرت عائشہ کی لیڈرشپ کے اندر کچھ مسلمان جمع ہوئے اور وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بدلے کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن حضرت عائشہ کی لیڈرشپ بھی اس کے اندر شامل تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا جو 4425 کے اندر ہے، جو کہ غامدیت پسند کبھی نہیں بیان کریں گے کہ ابو بکرہ صحابی کا یہ فہم ہے. وہ حضرت عائشہ کے پیچھے اس وجہ سے نہیں گئے کہ کیونکہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یاد آ گیا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنایا یا امیر بنایا. ٹھیک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس سے بھی یہ چیز پتہ چل گئی کہ صحابہ کے اندر بھی یہ چیز اسٹیبلش تھی کہ ہم حضرت عائشہ کے ایک چھوٹے سے لشکر کے پیچھے بھی نہیں چلیں گے اگر وہ خود اس کی حکمرانی کر رہی ہیں. جبکہ دوسری طرف کچھ صحابہ تھے وہ ایک خاص لیول تک رہے. آپ خود سوچئے اس کے بعد صحابہ نے کس عورت کو حکمران بنایا؟ کیا حضرت معاویہ نے بعد میں اس جنگ کے بعد بھی حضرت عائشہ کو نامینیٹ کر دیا کہ اس کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیں یا ان کو جو ہے وہ کسی جگہ کا امیر بنا دیں؟ نہیں، وہ جنگ بھی ختم ہوئی، اس کے بعد بھی اس حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا. جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، قرآن پاک کے اندر باقاعدہ عورتوں کے لیے حکم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ تو اس حوالے سے کچھ بھی خاموش ہے یا کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر ہے. اگر ہوتی تو یہ ایسے ایسے ہوتا، یعنی اپنی تعویلات اندر گھسیڑے ہیں قرآن پاک کے اندر. پھر انہوں نے کہا تیسرے پوائنٹ کے اوپر کہ رائج فکر بنگلہ دیش، اور وہ یہ ہے کہ عورت ہی لیڈ بھی کر رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے کہا کہ عورتیں تو وہاں لیڈ بھی کر رہی ہیں. تو بھائی اگر پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر زنا کے اڈے چل رہے ہیں تو کیا وہ اس چیز کو ویریفائی کر دیں گے کہ زنا جو ہے اب اس کے اوپر کنسنسس ہو گئے تو وہ چیز جائز ہو جائے گی؟ اور ایک چوتھا پوائنٹ بھی آپ کو ہم یہاں پہ ابھی بات کر کے ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ جناب اگر پاکستان کے اندر سودی نظام اس وقت رائج ہے اور قرآن پاک اس کی جو ہے نفی کرتا ہے، اس کو حرام ٹھہراتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے پاکستان میں رائج ہے، لوگ اس کو مانے بیٹھے ہیں تو اس سے یہ جائز ہو جائے گا؟ بالکل، یہ بہت جہالت بھری ان کی دلیل تھی. اور آخری بات جو سب سے زیادہ خطرناک تھی وہ آپ کو بتا کے بات ختم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جناب مرد عورت کی بجائے کسی تیسری جنس کو بنا سکتے ہیں، یعنی اگر لوگ مل کے تیسری جنس کو بھی بنا دیں تو یہ بھی جائز ہوگا. اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دے دیا اپنی اس ویڈیو کے اندر. مطلب آپ ان کا علمی لیول چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی تعویلات میں بڑھتے بڑھتے اس گھٹیا لیول کے اوپر چلے گئے کہ انہوں نے تیسری جنس کو بھی حکمران بنانے کو جائز قرار دے دیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تیسری جنس موجود نہیں تھی؟ بالکل موجود تھی. کیا دوسری جنس عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود نہیں تھی؟ بالکل موجود تھی.
کیا سوال یہ ہے، آپ نے کہا سنت متواترہ سے آپ بتائیں اس چیز کو، تو ہم یہ چیز ثابت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کلیم ہے، کراس کلیم ہے آپ کے اس دعوے کے خلاف کہ آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو یا پھر کسی تیسری جنس کو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بالکل پائی جاتی تھی تیسری جنس، اس کو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمران مسلمانوں کا یا کسی علاقے کا گورنر یا کسی چھوٹی سی کمیٹی کا لیڈر یا کسی مشورے کے اندر بھی شامل کیا؟ آپ یعنی کہ جو بڑا مشورہ ہو جس کے اندر بڑے لیول کے فیصلے ہو رہے ہوں کسی حکومت کے بارے میں، آپ کے سامنے ہم یہ آپ دعویٰ رکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر کراس جواب دیں۔ ہمیں امید ہے آپ اس چیز سے رجوع کریں گے۔ آپ نے اپنی جہالت کے اندر یہ دلائل پیش کیے، لیکن ہم نے آپ کو قرآن و سنت سے یہ چیز واضح کر دی کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ عورت کو گھر کے اندر ایک حوالے سے اس کی تربیت، اولاد کی تربیت اور گھر کے معاملات کے اوپر مامور کرتا ہے، اور مرد کو سرپرست بناتا ہے عورت کے اوپر، گھر میں بھی، باہر بھی، معاشرے کے اندر بھی، ہر لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان غامدی صاحب کو بھی اور ان کے جو فالوور ہیں حسن الیاس صاحب بھی، ان کے داماد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور دلائل دے سکتے ہیں ان کی جہالت کے اوپر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔